ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سورۃ البنی اسرائیل کے کل ہم نے 6 رکوع پڑھے تھے، تو آج اس کے آخری 6 رکوع پڑھنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ذرا تو دیکھ اس کو جس کو تو نے فضیلت دی مجھ پر۔ یہ شیطان گفتگو کر رہا ہے اللہ سے، شیطان کہہ رہا ہے ذرا تو دیکھ جس کو آپ نے یہ فضیلت دی مجھ پر، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے گا قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں تو ضرور اور ضرور اس کی اکثریت جو ہے ذریت کی ان کو بہکا دوں گا اور ان کو آپ کے راستے سے ہٹا دوں گا سوائے کچھ کے۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا، اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا تو یہاں سے جا، تجھے میں نے مہلت دے دی، جو بھی تیری اتباع کرے گا، جو بھی تیرا ساتھی بنے گا، جو بھی تیری پیروی کرے گا، تم سب کو میں جہنم میں پوری اور پوری مکمل طریقے سے سزا دوں گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اب تو ان کو بہکا جتنی تجھے طاقت ہے اپنی زبان سے، اپنی آواز سے۔ اب یہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ گانا بجانا جو ہے اس کو بھی شیطان کی ہی آواز کہا گیا ہے کہ اس سے گانے بجانے سے یہ جو سانگس وغیرہ ہے اس سے بھی شیطان بہکاتا ہے۔ اور جو وسوسے ہے یا مختلف اقسام کی جو شیطان دل میں خیالات ڈالتا ہے تو وہ بھی اس کی آواز ہی ہے۔ تو خصوصی طور جو ہے یہ بے حیائی کے کلام کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ گانے بجانا، یہ زیادہ اس میں آتا ہے، کیونکہ یہاں باضابطہ سے رب نے استعمال کیا کہ تو ان کو بہکا جتنی تیری کوشش ہے بصوتک، اپنی آواز سے، واجلب علیہم، اور تو ان پر چڑھائی کر، بخیلک ورجلک، اپنے جو تمہارے شہ سوار ہے یعنی گھڑ سوار ہے اور جو تیرے پیدل پیادے ہے ان کے ذریعے، یعنی جتنا بھی تیری پاس فوج ہے، چاہے تمہارے پاس گھڑ سواروں کی فوج ہے، چاہے تمہارے پاس پیدل لوگوں کی فوج ہے، جتنی تیری قوت ہے جا کے چڑھائی کر انسانوں پر، یعنی ان کے خلاف جتنی تجھ سے بن سکے اتنی سازشیں کر، یہاں تک کہ وہ شارکہم فی الاموال، اور ان کو شرک میں مبتلا کر اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی اس مال کو یہ شریک کریں گے اللہ کے ساتھ جب یہ حرام ذرائع سے مال کمائیں گے، یہ شریک کریں گے اس وقت جب اس مال کو خرچ کریں گے حرام ذرائع میں۔ والاولاد، اور بچوں کو اس میں ان کو غیر اللہ کے ساتھ شریک فرما، کیسے؟ جب یہ کہیں گے کہ یہ اولاد مجھے فلانی نے دیا، فستانی نے دیا، اس نے دیا، اس نے دیا، جب اس کو منسوب اللہ کی طرف نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، بلکہ ان کو گمراہی، بے حیائی، بے شرمی میں ایسے ہی دھکیل دیں گے اور ان پر کسی قسم کی جو ہے اس معاملے میں ملامت نہیں کریں گے یا ان کی تدبیر نہیں کریں گے اس معاملے کی وہ صحیح راہ پر آ جائے۔ وَعِدْهُمْ، اور ان کو تو وعدوں میں پھنسا دے، یعنی ان کے ساتھ دھوکے کر، ان کے ساتھ وعدے کر، ان کو بتا یہ سارا جو ہے جہنم ہے وغیرہ، یہ سارا جھوٹ ہے، قبر کا عذاب جھوٹ ہے، ان کو انہی وعدوں میں پھنساتا رہے۔ وَمَا يَعِدُّهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کیونکہ تیرے جتنے بھی وعدے اس شیطان کے یہ سارے کے سارے دھوکے ہیں، یعنی یہ سارا تیرا جو بھی پروپیگنڈا ہوگا یہ سارا تیرا پروپیگنڈا جھوٹا ہوگا۔ کیونکہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کیونکہ میرے جو حقیقی میرے بندے ہیں، جو میرے متقی بندے ہیں، جو حقیقت کے ساتھ میرے ساتھ وابستہ ہے، ان پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کا کارساز۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو چلاتا ہے سمندر میں، پانیوں میں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کا رزق حاصل کرو۔ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب جب تم سمندروں میں ہوتے ہو، پانیوں میں ہوتے ہو اور وہاں پہ تمہیں کوئی پریشانی دقت آتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہو؟ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اس وقت جو بھی معبودان باطل ہے وہ تم سے گم ہو جاتے ہیں، اس وقت صرف ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہو۔
فلما نجاکم، پس جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ جب ہم آپ کو نجات دے دیتے ہیں، الی البر یعنی خشکی طرف، اعرضتم اس کے بعد تم منہ پھیر دیتے ہو، وکان الانسان کفورا اور انسان ہے ہی بہت ناشکرا، افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم سمندر سے نکلنے کے بعد بے خوف ہو جاتے ہو کہ زمین پر ہمیں عذاب نہیں آئے گا؟ کیوں زمین میں اللہ تعالیٰ آپ کو دسا نہیں سکتا ہے زمین میں ہی، جانب البر او یرسل علیکم حاسبا، یا اللہ تعالیٰ زمین پر تمہیں آسمان سے پتھر نہیں برسا سکتا ہے، ثم لا تجدوا لکم، اور اس کے بعد تم نہیں پاؤ گے خود کے لیے وکیلا کوئی کارساز جو تمہیں مدد کرے یا کوئی بچا لے، ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس معاملے میں، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ تمہیں پھر سے پانی میں نہیں جانا ہے، یعنی پہلی دفعہ تم پانی میں چلے گئے، اس کے وقت جب پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگے، اس وقت سارے معبودان باطل غائب ہو گئے، اب جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا تو پھر سے وہی شرک کرنے لگے، کیا تم یا اطمینان میں بیٹھ گئے ہو کہ دوبارہ نہیں جانا پانی میں، پھر سے تو پانی میں جاؤ گے، پھر سے اللہ تعالیٰ وہاں پہ تمہیں عذاب بھی بھیج سکتا ہے، فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، اللہ تعالیٰ تو پھر تم پر ایسی آندھی بھیجے گا جو قاصف ہوگی، قاصف سے مراد ایسی طوفان جو ٹکڑے ٹکڑے کر دے چیزوں، جو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے، یعنی کشتیوں کو بھی توڑ پھوڑ کر دے، ان کو بھی نا بالکل بکھیر کے رکھ دے، فَيُغْرِقَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے گا پھر پانی میں، بما کفرتم، تمہارے اس کفر کی پاداش میں، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اس وقت تم میرے خلاف کسی کو تبع نہیں پاؤ گے، تبع کس کو کہتے ہیں؟ تبع کہتے ہیں بدلہ لینے والا یا کسی کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والا، یعنی کسی کی طرف سے لڑنے والا، تو اس وقت تم کسی کو نہیں پاؤ گے جو اللہ کے سامنے تمہاری طرف سے جھگڑا کرے، جو تمہاری طرف سے لڑے، جو تمہاری طرف سے وہاں اللہ کے سامنے بحث کرے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، پھر کسی کو تم اپنا تبیہ نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے جو ہے عزت دی بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اس کے چلنے پھرنے کا سامان اس کے جو ہے زمین پہ بھی اور پانی میں بھی بنایا، وَرَزْقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو پاکیزہ رزق میں سے کھلایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی بھی مخلوقات ہم نے اس دنیا میں بنائی ہے ان سب میں فضیلت دی کس کو؟ بنی آدم کو، انسان کو، اس لیے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات، یعنی سب سے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے عزت والا، اشرف کہتے ہیں جس کو سب سے زیادہ عزت ہو، مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، جتنے بھی اس نے چیزیں بنائی ہے یا جتنی بھی جاندار اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ان میں سب سے عزت والا کون ہے؟ انسان ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہر کسی شخص کو پکارا جائے گا اس کے امام سے، امام سے مراد لیا ہے علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے نام اعمال سے، اس کے اپنے نام اعمال سے پکارا جائے گا، جس نے جیسے اعمال کیا ہوگا ویسے ہی اس کا وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہوسٹ کرے گا، یعنی جو اس کی میزبانی ہوگی ہر کسی کی اس کے اعمال کے مطابق ہوگی، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کو وہاں سے بلایا جائے گا۔ اور کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کے نام لے کے پکارا جائے گا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کھڑے ہو جاؤ، اے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کھڑے ہو جاؤ، تو ان کو انبیاء کے نام سے پکارا جائے گا، یا قوم سے پکارا جائے گا، اے یہودیوں کھڑا ہو جاؤ، اے عیسائیوں کھڑا ہو جاؤ، اے نوح علیہ السلام کی قوم والوں کھڑے ہو جاؤ، یا بنو سمود وغیرہ جو بھی تھے، تو ایسے پکارا جائے گا۔ لیکن جو سب سے بہترین معنی لیا گیا ہے وہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کی رائے سے ہے کہ نام اعمال سے پکارا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نام اعمال کا ہی تذکرہ ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس جسے اب وہ نام اعمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنے اس نام اعمال کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور کسی کو ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر جو اس کے بیچ میں وہ داغا تھوڑا سا ہوتا ہے، گٹھلی میں جو داغا ہوتا ہے اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس داغے کے برابر بھی کسی کو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اب جو اس دنیا میں ہی اندھا بن کے رہ گئے،
یعنی جو حقیقت کو نہیں پہچانتا، اس پوری کائنات کو دیکھ کے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے اقرار نہیں کرتا، اس کو اپنا معبود برحق نہیں سمجھتا اور اللہ کے دامن میں نہیں آتا کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے سوا جو جتنے بھی معبودان باطل ہے ان سب کو چھوڑ دو، جو اندھا اس دنیا میں بنا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی پھر اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ بھٹکا ہوا ہوگا راستے سے، وَإِن كَادُوا، اور بلا شبہ جو ہے بالکل قریب ہے، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ یہ جو مکہ کے قریش ہے یہ آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں آپ کو ڈگمگا دے تاکہ آپ کیا کریں، لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ ان پر جو ہے آپ ہم پر جھوٹ باندھ کے کچھ اور لائے ان پر، جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ میں پڑھا تھا، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لائے، یہ کہتے ہیں آپ سے یہ اس قرآن کو چھوڑ کے کوئی دوسرا قرآن لاؤ، ہم پھر جو ہے آپ کے دوست بنیں گے، آپ کے مددگار بنیں گے، تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈگمگا دے اور آپ ہم پر جھوٹ باندھ لے اور کوئی اور کلام پیش کرے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر ایسے معاملے میں یہ آپ کے بہت ہی قریبی دوست بن جائیں گے اگر آپ اس قرآن کو چھوڑ کے کوئی اور لائیں گے، وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ، اب اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ عطا کرتے، کس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو مسلمانوں کا حال کیا ہے، یہاں پیسوں کے عوض دین کو چھوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ، اب اگر جو ہے ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھے، اسی لیے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، ٹھیک ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو مضبوطی کے ساتھ رکھ دین پر، ہمیں ہمارے دلوں کو مضبوطی کے ساتھ رکھ اپنی اطاعت میں۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، پھر تو آپ تھوڑا بہت مائل ہو ہی چکے تھے ان کی طرف، اذن، اب اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، لَعَذَقْنَا ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، پھر تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دے دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دے دیتے۔ اب دیکھو یہاں پہ جو یہ آیت ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنایا ہوتا تو خود کے متعلق یہ آیت بیان کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی شخص ہے خود کے متعلق ایسی چیز بیان نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کلام میں سختی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اسے مراد عوام الناس ہوتی ہے، تمام امت ہوتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں ڈائریکٹلی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اب اگر انہوں نے اس کو گڑھ دیا ہوتا، خود بنایا ہوتا، پھر اپنے خلاف ایسی باتیں بیان کرتے نہیں، کیونکہ ہر کوئی شخص جو ہے اپنے خلاف جو بھی تیز باتیں ہوتی ہیں ان کو چھپاتا ہے اور جو بھی خوش شکیل باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، وہ یہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے انہوں نے اس کو پورا اور مکمل پہنچایا ہم تک، انہوں نے کسی ایک لفظ کو بھی نہیں چھپایا، رب نے کہا قل، کہو، تو اس نے کہا کہو، ادروائز اس کو کہو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو تو باقی بولنا تھا جو اس کے بعد کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں بتاؤ جی آپ کا نام کیا ہے، وہ بولتا ہے جی میرا نام یہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں بولتا بتاؤ جی آپ کا نام ہے اور میرا نام اس طرح سے ہے، نہیں۔ لیکن قرآن کا الفاظ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، کہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر کیا کہتے ہیں، قل، کہو، ادروائز ان کو کہنے کے بعد دیکھنا تھا مجھے کیا کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں وہ کہوں، ٹھیک ہے، قل لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ قل کہنا تھا۔ بات آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اگر آپ کو کہا جائے کہو لا الہ الا اللہ، آپ کیا کہو گے، لا الہ الا اللہ، کیا آپ کہو گے کہو لا الہ الا اللہ؟ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو، کیا قرآن میں رب نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، قل لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے قل کا لفظ بھی ہم تک پہنچایا، اس کو بھی نہیں چھپایا۔ تو اس دنیا میں بھی دگنا عذاب ہوتا اور آخرت میں بھی دگنا عذاب ہوتا۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہیں پاتے۔ وَإِن كَادُوا، بلا شبہ قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ یہ اپنی سازشوں سے آپ کو اس جگہ سے نکال دیتے، اس زمین سے نکال دیتے، یعنی مکہ سے سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو نکال دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن آپ کے نکلنے کے بعد بھی ان کو زیادہ مدت نہیں رہنا ہے وہاں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اس کے بعد کتنی مدت تک رہے؟ وہ 8 ہی سال تک تو رہے، کیونکہ 8 ہجری میں پھر فتح مکہ ہو گیا، تو پھر جو ہے یہ بھی وہاں سے ختم ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نکل جائیں گے، جب آپ وہاں سے نکل جائیں گے تو ان کو بھی زیادہ دیر پھر وہاں ٹکنا نہیں ہے، ان کو بھی وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہمارا طریقہ ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، اور ہمارے طریقے، ہمارے قانون میں آپ فیر بدل نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، آپ نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، یعنی اس میں چاروں اوقات آ جاتے ہیں، فجر اس کا نا ظہر، عصر، مغرب، کیونکہ سورج ڈالنا کب شروع ہو جاتا ہے؟ جیسے ہی زوال ہو جاتا ہے 12 بجے کے بعد، جیسے ہی آفتاب آپ کے سر پہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نماز پڑھے کب سے؟ لِدَلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، جب سورج ڈلنا شروع ہو جائے، کہاں تک؟ جب تک رات آ جائے، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اس کے بعد کہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کے وقت بھی۔ اب فجر کے وقت قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی فجر کے وقت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اس وقت جو ہے لمبی قرات کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کیونکہ فجر کے وقت پڑھا ہوا قرآن جو ہے اس میں فرشتے جو ہے اس وقت گواہی کے لیے آ جاتے ہیں، اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ اس پہ گواہ رہتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے پہر میں فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ ایکسٹرا عبادت کیجئے، اس سے زیادہ عبادت کیجئے، جو نفل عبادت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تہجد۔ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کے عوض اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو قرب حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ کہا وہ قیامت کے دن ایک عزت کا مقام ہے جو مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا، یعنی یہ شفاعت کا مقام ہے اور عزت کا مقام ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہیے اے اللہ مجھے داخل فرما عزت کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے یہاں سے نکال عزت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے غلبہ عطا فرما اور اپنی طرف سے مدد عطا فرما۔ وَقُلْ، اور آپ بتا دیجئے، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق تو آ چکا اور باطل تو مٹ چکا، ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل جو ہے وہ مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے جو نازل کیا ہے یہ قرآن مقدس، ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اس میں شفاء ہے، اس میں رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور جو ظالم ہے ان میں بڑھوتری نہیں ہوتی، ان میں زیادتی نہیں ہوتی لیکن خسارے میں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب ہم انسان کو انعام عطا کرتے ہیں، نعمتیں بخشتے ہیں، تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے، منہ پھیرنے لگتا ہے، اور جب ہم اس کو جو ہے دور کرتے ہیں یا اس کو جو ہے کسی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ نا امید اور افسوس زدہ ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاقِلَتِهِ، آپ بتا دیجئے کہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ عمل کرتا رہے اپنے طریقے کے مطابق۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سچائی کے راستے پہ، صحیح راستے پہ کون ہے۔ ہر کوئی اپنے طریقے پہ عمل کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے سوال پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ بتا دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جو ہے ان چیزوں، غیبی چیزوں کے متعلق جو ہے علم دیا گیا ہے لیکن بہت کم، یعنی آپ کو زیادہ واقفیت نہیں ہے، اس لیے زیادہ اس کی ٹٹول میں نہ پڑھو، کیونکہ کل ہم نے آیت کیا پڑھی؟ جو ہمیں احکامات دیے گئے، جو ہم نے کل پڑھے تھے کہ جو خصوصی احکامات تھے، اس میں ایک احکام یہ بھی تھا، ایک حکم یہ بھی تھا کہ ایسی چیزوں کی پاداش میں نہ پڑھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ روح کا معاملہ آپ اسی میں سمجھ لیجیے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً تو لے جائے اس قرآن کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، تو آپ پھر کسی کو ہمارے مقابلے میں حمایتی نہیں پائیں گے، یعنی ہماری مرضی، ہم نے اس قرآن کو بھیجا ہے،
اگر ہم چاہے اس قرآن کو لے جائیں، پھر آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. الا رحمۃ من ربک، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے، تمہارے رب کی مہربانی ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور اس کا فضل آپ کی ذات اقدس پہ بہت بڑا فضل ہے. اللہ کا فضل آپ کی ذات پر بہت بڑا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن، آپ بتا دیجئے اگر تمام کے تمام انسان اور جن اکٹھے ہو جائے، علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اور کوشش کرے کہ ایسی قرآن لائے، لا یاتون بمثلہ، وہ ایسا نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، پھر کیوں نہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بنے. وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن مقدس میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر کسی معاملے کا جو ہے مثال بیان کی ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، اور اکثریت جو کفر کرنے والے ہیں وہ انکار ہی کرتے ہیں اس کے، وہ منہ پھیر دیتے ہیں اس سے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اس زمین سے کوئی چشمہ نہ بنا دیں. یہ مکہ کے لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، اس جو ریت ہے یہاں پہ اس میں سے کوئی چشمہ پھوٹ دو، کوئی چشمہ بنا لاؤ. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ اپنے لیے کوئی باغ بنا لو کھجوروں کا یا انگوروں کا. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس کے درمیان جاری ہو نہریں، ایسا کوئی باغ اپنے لیے بنا لاؤ. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا توڑ کے لاؤ، جو تم کہتے ہو کہ مجھے وہی آتی ہے آسمان سے، تو کوئی جو تم دعویٰ کرتے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی ہمارے پاس لے کر آؤ، یا اللہ کو اور فرشتے کو ہمارے سامنے لاؤ. او یکون لک بیت من زخرف، یا تو تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے. او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، یا تو آپ جو ہے آسمان پہ سیڑھی لگاؤ، آسمان پہ چڑھ جاؤ، ہم تمہارے آسمان پہ چڑھنے پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تب تک جب تک کہ تو آسمان سے کوئی کتاب نہ لائے اور ہم اس کتاب کو پڑھیں. قل، آپ بتا دیجئے سبحان ربی، اللہ تعالیٰ پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. یہ جو ساری تم مجھ سے دعوے کرتے ہو کہ یہ لاؤ وہ لاؤ یہ وہ لاؤ، میں انسان ہوں، میں نہیں لا سکتا یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب جا کے یہ چیزیں آئیں گی، ادروائز میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، اور لوگوں کو نہیں روکتی کوئی چیز ایمان لانے سے مگر یہ کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ انسان ہی کیوں پیغمبر بنا کے لایا گیا، یعنی وہ کنفیوژن میں ہے کہ انسان کیسے پیغمبر بن سکتا ہے. قل، آپ ان کو جواب دے دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر اس دنیا میں فرشتے بسے ہوتے، وہ دنیا میں چلتے پھرتے ہوتے اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، پھر ہم بھی ان کو آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے. اگر اس دنیا میں فرشتے بستے ہوتے، چلتے پھرتے فرشتے ہوتے، تو ان کے لیے ہم جو پیغمبر ہے وہ کون بھیجتے؟ فرشتہ بھیجتے. لیکن اس دنیا میں کون رہتے؟ انسان رہتے، انسان چلتے پھرتے ہیں، تو ان کے لیے پیغمبر کس کو بنا کے بھیجے گا؟ انسان کو ہی بھیجے گا، تو میں نے انسان کو ہی بھیجا. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ بتا دیجئے اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ تمہارے اور میرے درمیان. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے زیادہ خوب خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے. ومن یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے تو اللہ کے سوا کوئی معاون اور مددگار نہیں پائے گا، کوئی ولی دوست نہیں پائے گا. ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، اس دن قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ اوندے منہ لائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں یہ ٹانگوں پر چلتے ہیں تو یہ سر کے بل اوندے منہ کا مطلب الٹا، ٹانگیں آسمان کی طرف ہوں گی اور سر نیچے ہوگا اور چل رہے ہوں گے، یہ اوندے منہ کیسے چلیں گے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ٹانگوں کو چلنے کا، اس دن اختیار دے گا سر کو چلنے کا. ٹھیک ہے، اس دن سر کی ٹانگیں ہوں گی تو سر چلے گا، سروں کے بل یہ چلتے ہوئے ہوں گے، اور یہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے. ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. قلما خبت زدناہم سعیرا، جب یہ جہنم کبھی ٹھنڈا ہونے کوشش کرے گا، یعنی تھوڑا سا اس میں تپش کم ہوگی تو اس کو اور سلگایا جائے گا. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے اس پاداش میں کیونکہ یہ کفر کرتے ہیں بآیاتنا، ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے. وقالوا، اور یہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور ریزہ ریزہ چورا بن جائیں گے، ائنا لمبعوثنا خلقا جدیدا، کیا ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے. قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے کہ ان کو پھر سے دوبارہ ایسے ہی پیدا کر دے، اور اس نے ایک مقررہ وقت متعین کیا ہے اور جس میں کوئی شک نہیں ہے. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، اور ظالم جو ہے یہ کفر ہی کرتے ہیں اور انکار ہی کرتے ہیں ان باتوں کا. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، آپ بتا دیجئے اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے خزانے تمہارے حوالے کر دیے ہوتے، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، پھر تو تم ان کو خرچ بھی نہیں کرتے، ان کو رکھتے ایسے ہی کہ کہیں ختم نہ ہو جائے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یقین انسان جو ہے وہ ہے ہی نہایت بخیل. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح معجزے عطا کیے ہیں. یہ کون سے تھے؟ ایک تو تھا ہاتھ کا سفید ہونا، اور لاٹھی کا سانپ بن جانا، قحط سالی، اور ان کا میووں کا نقصان ہو جانا، طوفان کا آنا، ٹڈی کا آ جانا، اور جو کھٹمل آئی تھی، جوئیں آئی تھی، مینڈک آئے تھے، خون جو ان کی، جو ہم نے آلریڈی سورۃ البقرہ وغیرہ میں پڑھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں دی گئی تھی، لیکن یہ وہ نشانیاں، وہ 9 نشانیاں ہیں جو فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، آپ پوچھے بنو اسرائیل سے کہ جب وہ نشانیاں لے کے ان کے پاس آیا تھا تو فرعون نے کہا میں تو گمان کرتا ہوں تو مسحور ہے، تجھ پر سحر کیا گیا. اب دیکھو وہی لفظ آ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا. پہلی آیت میں کیا کہا ان کو کہ ہمیں تو گمان ہوتا ہے تجھ پر سحر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہم تو دیکھتے ہیں تجھ پہ سحر کیا گیا ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے یہ نازل کردہ ہے اس رب کی طرف سے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے. بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا، یہ جو ہے تمہارا گمان ہی ہے، باقی میں تو یہ اپنی طرف سے گمان کرتا ہوں اے فرعون کہ تو ہلاک ہو چکا ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اب جو ہے فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو اخاڑ پھینکے، ان کو قتل کرے اس زمین سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور جو اس کے ساتھ ان سب کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اب تم زمین میں تسکین کرو، سکون کے ساتھ رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب ہمارا مقررہ وقت جو آخرت کا دن آئے گا اس وقت تم سب کو ہم لپیٹ کے لیں گے واپس. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کا نازل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا حق ہے اور سچ کے ساتھ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے لیکن خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن مقدس کو ہم نے ٹکڑوں میں وقفے کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ حالات دیکھ کر، معاملہ دیکھ کر ان قرآن کی آیات کو اس ٹائم کے مطابق ان پر پڑھیں. قل، آپ بتا دیجئے آمنو بھی، آپ اس قرآن پر ایمان لاؤ، او لا تؤمنو، یا مت لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یقیناً جن کو تم سے پہلے علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم،
جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا، وہ تو اپنے ان ماتھوں کے بل جو ہے سجدے میں گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے، ہمارا رب پاک ہے، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ اپنے ماتھوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور اس قرآن مقدس کی وجہ سے ان کے دل میں جو ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. چونکہ آیت سجدہ تلاوت ہوئی ہے تو سجدہ کرنا واجب ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو پکارو اللہ کے نام سے یا اس کو رحمان پکارو. ایام تدعو، جو بھی تم نام اس کو پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اس کے پاکیزہ نام ہے، بہترین نام اللہ کے. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اپنی دعاؤں میں نہ تو آواز بلند کرو نہ ہی بالکل پست کرو. تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ ان کے درمیان میانہ روی اختیار کرو، نہ زیادہ بلند کرو نہ زیادہ پست کرو، بلکہ جب دعا مانگو اللہ کے ساتھ تو میانہ روی، یا تلاوت کے وقت یا نماز کے وقت. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہیں بنایا اپنے لیے ولدا کوئی بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے فی الملک، اس کی بادشاہت میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے کمزوری کی وجہ سے. ہم دوست کیوں بناتے ہیں؟ ہم جٹھا کیوں بناتے ہیں؟ گروپ کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کمزوری کی وجہ سے کسی دوست کی حاجت نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی خوب زیادہ سے زیادہ بڑائی بیان کرتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.